السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ محترم سامعین اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، آج کے اس محفل کے اندر میرے بھائی عبدالسلام ندوی صاحب نے مجھے 2 روز پہلے صدقے کے اوپر بولنے کے لیے بولا تھا کہ آپ صدقے کے اوپر ایک موضوع سنبھال لیجئے گا، اور میں نے اس موضوع کی تیاری شروع کر دی۔ انشاءاللہ آج میں آپ کو صدقے کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ محترم سامعین اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی اور میرے دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج اللہ رب العالمین ہی ہے جو انسان کو مال عطا کرتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، پھر انہیں خرچ کرنے کا بھی حکم دیتا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دلاتا ہے، بخل اور کنجوسی جیسے چیزوں سے منع فرماتا ہے۔ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ ان لوگوں کی مال کی مثال جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مال کی مثال اس دانے جیسی ہے، كمثل حبة، اس دانے جیسی ہے، أنبتت 7 سنابل، جس سے 7 بالیاں ہوتی ہیں، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ رب العالمین جس کے مال کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے تو ویسے ہے جیسے آپ نے 700 روپے خرچ کیا، یعنی اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب آپ کو 700 گنا یا اس سے بھی زائد عطا کرے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مالدار شخص کسی شخص سے کہے کہ آج تم فلاں آدمی کو 100 روپے دے دو، میں کل تمہیں اس کے بدلے 700 روپے دوں گا، تو بھلا بتائے کہ وہ شخص اسے روپیے دینے سے ہچکچائے گا یا حیل و حجت پیش کرے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کل مجھے اس کے بدلے 100 روپے نہیں بلکہ 700 روپے مل جائیں گے۔
تو آپ کا کیا خیال ہے اس ذات بابرکت کے بارے میں جس کے پاس تمام خزانوں کی چابیاں ہے؟ وہ اللہ جو اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور کرم والا ہے، جو اپنے وعدے میں سچا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں 700 گنا یا اس سے زائد ہی عطا کروں گا۔ تو کیا ہمیں اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں ضرور و ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، کہ جو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم جو کچھ بھی کار خیر میں سے بھلائی میں سے تم اپنے نفس کے لیے آگے بھیجو گے، مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ اسے اللہ کے پاس ضرور پاؤ گے، ہوا خیرا وعظم اجرا جو اجر کے اعتبار سے بہت بڑا ہوگا۔ جی ہاں مسلمانوں، جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں دنوں رات مال خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر ہو خفیہ طور پر ہو، ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ کل قیامت کے روز اسے کوئی خوف نہ ہوگا، کوئی غم نہ ہوگا۔ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اسے کل قیامت کے روز کسی طرح کا خوف نہ ہوگا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ارشاد فرماتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تم اپنا محبوب مال خرچ نہ کرو۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات میں اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اس کا بدلہ میں صرف اللہ رب العالمین سے ہی چاہتا ہوں۔ میں اللہ رب العالمین کے راہ میں اس مال کو اس باپ کو تزکیہ کر دیا، اس کا بدلہ صرف میں اللہ رب العالمین سے ہی چاہتا ہوں۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، بہت خوب اے ابو طلحہ، بہت خوب، کیا ہی نفع بخش مال ہے، کیا ہی نفع بخش مال ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو طلحہ، میں نے تمہاری بات سن لی ہے، لیکن میرا خیال ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا۔ محترم سامعین، جو شخص اللہ رب العالمین کے راہ میں صدقہ نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اس کے بارے میں خاص طور سے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ رب العالمین کی راہ میں بخل اور کنجوسی جیسی چیزوں سے کام لیتے ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر کہا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین ہلاک و برباد کر دے گا، ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اس روح زمین سے تبدیل کر دے گا۔ خود قرآن مجید کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسه واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دیکھو تم وہ لوگ ہو جو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہیں۔ فمنکم من یبخل، لیکن تم میں سے ایسے شخص بھی موجود ہے جو بخیلی کرتا ہے۔ ومن یبخل عن نفسہ، اور جو شخص اپنے نفس سے بخیلی کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی بخیلی کرتا ہے۔ واللہ الغنی، اللہ غنی ہے، اللہ مالدار ہے، وانتم الفقراء، اور تم سب کے سب فقیر ہو، تم سب کے سب محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اعراض کرو گے يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ رب العالمین تمہاری جگہ دوسری قوم کو تبدیل کر دے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح بخیل نہ ہوں گے بلکہ وہ خرچ کرنے والے ہوں گے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین تو ایک جگہ ایسا ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو اس دنیا فانی کے اندر، تم جو بھی کچھ خرچ کرتے ہو اللہ رب العالمین اس کی جگہ تمہیں مال کے اندر اور اضافہ کر دے گا۔
خود اللہ قرآن مجید کے اندر سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ اللہ رب العالمین اسے اور بڑھا دیتا ہے، تمہاری تجارت کو اور بڑھا دیتا ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وہی بہترین رزق دینے والا ہے، وہی سب سے زیادہ رزق دینے والا ہے، وہی مال کے اندر برکت دینے والا ہے۔ جی ہاں مسلمانوں، اللہ رب العالمین سود کو مٹاتا ہے، صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ خود اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ رب العالمین یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ رب العالمین ناشکرا اور بد عمل انسان کو پسند نہیں فرماتا۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین صدقات کی کیسے پرورش کرتا ہے، اس کی وضاحت ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے مل سکتی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا